بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لیکچر انٹرنیشنلزم کے اوپر ہے جو کہ ہمارا انٹرنیشنلیشن کا ٹاپک بنتا ہے۔ اس میں کیا کچھ آپ سے ڈسکس کروں گا یہ آپ کو سلائڈ پر نظر آ رہا ہے، جس میں ہسٹری آف انٹرنیشنلزم ہے۔ اس کے بعد انٹرنیشنلزم کی ڈیفینیشنز آتی ہیں۔ اس ڈیفینیشنز میں ہمیں پتہ چلے گا کہ مختلف سیکٹرز نے اس کے بارے میں کیا سوچا اور ہمیں کون کون سی نئی ڈائمینشنز ملتی ہیں اس میں۔ اس کے بعد ہم گلوبلائزیشن کے درمیان فرق دیکھیں گے، نیشنلزم کے درمیان فرق دیکھیں گے، انٹرنیشنلزم کے درمیان فرق دیکھیں گے کہ ان میں کیا فرق ہے۔ اسپیشلی جو فرق میرا یہاں پر واضح کرنا مقصد ہے وہ گلوبلائزیشن اور انٹرنیشنلزم کے اوپر ہے۔ اس کے بعد ہم اس کی ٹائپ دیکھیں گے کہ ہیجمونک انٹرنیشنلزم کیا ہوتی ہے، ریولوشنری انٹرنیشنلزم کیا ہوتی ہے، لبرل انٹرنیشنلزم کیا ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد ہم گلوبل ایشوز دیکھیں گے کہ ہم انٹرنیشنلزم کے ذریعے گلوبل ایشوز کیسے سولو کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اینڈ میں ہم دیکھیں گے کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ موٹیو کیا ہے۔ تو یہ ہمارا ایجنڈا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے جو ہے وہ اس کی ہسٹری سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ اس کی ہسٹری کیا کہتی ہے۔ اس کی ہسٹری یہ کہتی ہے کہ 19 سینچری کے اندر یہ کانسیپٹ سب سے پہلی بار جو ہے وہ متعارف کروایا گیا تھا، رچرڈ نے اور جان رائٹ نے متعارف کروایا تھا۔ اس کے بعد اس کی اب ڈیفینیشنز آ جاتی ہیں، مختلف ڈیفینیشنز ہیں، جو کہ ہم پہلی ڈیفینیشنز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جو مختلف سٹیٹس ہیں ان کو بیک لانا یا ان کو ایک دھارے میں لانا، اس دھارے کو کہتے ہیں پروگریسو پولیٹکس، یعنی کہ برنگنگ دا اسٹیٹس بیک ٹو دا پروگریسو پولیٹکس۔ ریاستوں کو پروگریسو پولیٹکس میں واپس لانے کا نام جو ہے وہ انٹرنیشنلزم ہے۔ اب یہ پروگریسو پولیٹکس کیا چیز ہے، واٹ از پروگریسو پولیٹکس؟ میں نے اس میں جو ہے وہ ایک ڈیفینیشن کے نیچے جو ہے وہ ایک کوسچن مارک کی فارم میں لکھا ہوا ہے۔ ہمیں پروگریسو پولیٹکس کا پتہ ہونا چاہیے۔ پروگریسو پولیٹکس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جس وقت ہم انٹرنیشنلزم کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو پروگریسو پولیٹکس اس میں ہمیں سولیڈیرٹی کا کانسیپٹ دیتی ہے، یعنی کہ یکجہتی کا۔ اس کے بعد ہمیں یہ کہتی ہے کہ ایک ریاست دوسری ریاست کے ساتھ اپنے بینیفٹس شیئر کرے۔ وہ بینیفٹس کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ وہ بینیفٹس فریڈم سے ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں، پروٹیکشن سے ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں، وہ رسپیکٹ سے ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں، وہ سوشل گینز ہو سکتے ہیں۔ میں آپ کو اس کی اگزامپل دیتا ہوں۔ وہ اگزامپل کیا ہے؟ پاکستان ہے، میں اس کی مثال دے دیتا ہوں، امریکہ ہے، انڈیا ہے اور کئی ممالک ہیں۔ اب انڈیا جو ہے وہ ایک دنیا کی لارجسٹ ڈیموکریٹک کنٹری کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر مختلف قوموں کے لوگ بستے ہیں۔ اگر وہ ان کو آزادی سے رہنے دیں گے، وہ ان کو پروٹیکشن پرووائڈ کریں گے، رسپیکٹ پرووائڈ کریں گے اور ان کو سماجی فائدے دیں گے۔ اسی طرح یہی چیز اگر پاکستان میں بھی ہے اور امریکہ میں بھی ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس میں جس کو ہم کہتے ہیں، اسی طرح پھر جرمنی ہے، کینیڈا ہے اور بیشتر ممالک ہیں۔ اگر یہ چیز یہ پرووائڈ کریں گے تو اس سے جو چیز ہمارے سامنے آئے گی تو وہ ہوگی پروگریسو پولیٹکس۔ جب ہم پروگریسو پولیٹکس کو انٹرنیشنلزم میں دیکھتے ہیں تو یہی چیز ہے کہ اسٹیٹس کو جو ہے وہ ایک اسپیشل دھارے میں لانا ہو، جس کو ہم پروگریسو پولیٹکس کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم جو ابھی یہ ڈیفینیشن ہی چل رہی ہے، اس ڈیفینیشن کے اندر جو پروگریسو پولیٹکس ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ کچھ ایسے ایشوز ہیں جو دنیا میں انکریز ہو رہے ہیں۔ یہ پروگریسو پولیٹکس والوں کا نظریہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں گلوبل وارمنگ بڑھ رہی ہے، ایکسٹریم پاورٹی انکریز ہو رہی ہے، ہیومن کے مسائل بڑھ رہے ہیں دنیا میں، ٹیرورزم انکریز ہو رہی ہے۔ اچھا، اگر اس کو بہت زیادہ سادہ لفظوں میں دیکھنا ہو، وہ آگے چل کے بھی میں کسی ڈیفینیشن میں بتا دوں گا، لیکن یہاں پر میں یہ بتا دوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسٹیٹس ہیں ان کو ایک دوسرے کے قریب لانا۔ کچھ لوگوں کا اس کے بارے میں یہ کانسیپٹ ہے کہ جو ہماری نیشنز ہیں ان کو قریب لانا، کچھ لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے کہ اسٹیٹس کو قریب لانا، لیکن میجورٹی کا جو میں نے کانسیپٹ پڑھا ہے وہ کہتے ہیں نیشنز کو نہیں، ریاستوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کا نام انٹرنیشنلزم ہے۔ یعنی کہ یہ نیشنلزم کے الٹ ہے۔ نیشنلزم میں جو کانسیپٹ کریٹ کیا جاتا ہے وہ ہے نیشن کی بنیاد پر دوسرے کے اوپر پراؤڈ فیل کرنا۔ وہ اس میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا جب ہم ڈفرینس اس کو دیکھیں گے۔ اس کے بعد اس کے ڈیلیماز اور پروگریسو انٹرنیشنل پولیٹکس کیا چیز ہے۔
اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو دنیا میں ایک ہمارا کامن اینیمی ہے یا کامن پرابلم ہے اس کے خلاف ہمیں یونائٹ ہونا چاہیے، اور ہمیں جو ڈفرینسز ہیں اس کو ریڈیوس کرنا چاہیے اور لبرل ڈیموکریٹک اسٹیٹ کو پروموٹ کرنا چاہیے. یہ چیز ہے. نیکسٹ سلائیڈ میں ہم دیکھتے ہیں جو اس کی دوسری ڈیفینیشن ہے. دوسری ڈیفینیشن یہ ہے کہ انٹرنیشنل انٹرسٹ اور انٹرنیشنل کمیونٹی پر بلیو کیا جائے. جیسے انٹرنیشنل انٹرسٹ دنیا کے ہیں، امن ہونا چاہیے دنیا کے اندر، اس کے علاوہ دنیا کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کے پرابلمس نہیں ہونے چاہیے جیسے گلوبل وارمنگ ہے. ان چیزوں پر بلیو رکھنا کہ پوری دنیا کے جو مفادات ہیں، انٹرنیشنل انٹرسٹ ہیں، تمام اسٹیٹس کو اس کے اوپر بلیو رکھنا چاہیے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے اوپر بلیو رکھنا چاہیے. ایک اور ڈیفینیشن اس کی یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل آئیڈیالوجی ہے اس کو ہمیں باؤنڈ کرنا چاہیے، اس کے اندر اینٹی سینٹیمنٹ نہیں ہونے چاہیے. ابھی اس وقت میں دیکھ رہا تھا کہ اسرائیل میں یہ بڑا ایک کانسیپٹ ابھرا ہوا ہے، اور بھی کئی ممالک کے اندر، کہ دنیا میں اینٹی سینٹیمنٹ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ کورسز بھی کروا رہے ہیں. میں نے یہ کورس کیا تھا، یہ فری کورس انہوں نے کروایا، 45 ڈیز کا کورس تھا یہ، کہ دنیا میں اینٹی سینٹیمنٹ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ چیز ہے. اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے جو موٹیو کیا ہیں اینٹی سینٹیمنٹس کے پیچھے، اور اس کے بعد جو یہ جو میں نے بتائی کہ انٹرنیشنل بانڈنگ آف آئیڈیالوجی جو ہے وہ انٹرنیشنلزم بتاتی ہے، اس کے پیچھے موٹیو کیا ہے. تو موٹیو میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کے پیچھے جو موٹیو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں سیلف ڈٹرمینیشن چاہیے، ہمیں ہیومن رائٹ گلوبلی چاہیے اور سٹیزن رائٹ ہمیں گلوبلی چاہیے. اس کے بعد ہمیں دنیا میں پیس اینڈ سیکیورٹی چاہیے. اس کے بعد اکانومک اسٹیبلٹی چاہیے. یہ ہمیں اس کی ڈیفینیشنز ملتی ہیں اس کی. اس کے بعد ایک اور ڈیفینیشن ہے، وہ یہ ہے کہ اٹ از اے پولیٹیکل پرنسپل. یہ ایک ایسا سیاسی اصول ہے جس میں آپ انٹرنیشنلزم سے بالا تر ہو جاتے ہو، وچ ٹرانسکینڈس نیشنلزم، انٹرنیشنلزم سے نہیں، جس میں آپ نیشنلزم سے بالا تر ہو کر سوچتے ہو. دس از انٹرنیشنلزم. اس کے بعد اسی ڈیفینیشن میں کچھ اور چیزیں ایڈ کر دیتا ہوں. وہ چیزیں کیا ہیں؟ وہ چیزیں یہ ہیں کہ جو شخص انٹرنیشنلزم کو سپورٹ کرتا ہے وہ انٹرنیشنلسٹ کہلاتا ہے. اس کے علاوہ یہ اپوزٹ ہے نیشنلزم کے، جنگوزم کے، وار کے اپوزٹ ہے. اور یہ کن کن چیزوں کو سپورٹ کرتا ہے؟ یہ یونائٹڈ نیشن کے پرنسپلز کو سپورٹ کرتا ہے، انٹرنیشنلزم کو. اس کے بعد یہ ورلڈ کے پیس کو سپورٹ کرتا ہے، اور دنیا میں ایک جگہ سے دوسری جگہ موومنٹ ایزیلی ہو جائے اس کو سپورٹ کرتا ہے. ریڈیوس کلاس ڈفرینسز کو سپورٹ کرتا ہے. تو یہ چیزیں تھیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ڈیفینیشن اور ہے، وہ کیا چیز ہے؟ وہ ڈیفینیشن یہ ہے کہ آئیڈیل آف پریکٹس آف کوآپریشن بٹوین نیشنز، انڈرسٹینڈنگ دا کلچر، کریڈ، ریلیجن اراؤنڈ دا ورلڈس. وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو مسکنسیپشن ہے اس کو ریڈیوس کرنا، اور نیشنز کے درمیان جو ہے وہ کوآپریشن کرنا، اور لوگوں کے کلچر کو انڈرسٹینڈ کرنا، کریڈ کو، ریلیجین کو دنیا کے گرد. اب یہاں پر جو ورڈ استعمال ہوا ہے وہ نیشنز کا ہوا ہے، لیکن میجورٹی جگہ پر میں نے جہاں پر خود پڑھا اور جو آپ کو بتا رہا ہوں وہ ہے اسٹیٹ کا کانسیپٹ، کہ اسٹیٹ کے درمیان جو ہے وہ ریلیشن ہونا چاہیے. اس کے بعد اسی ڈیفینیشنز کو میں تھوڑا سا ایکسپینڈ کر دیتا ہوں کہ فنڈامنٹل یونٹی آف پالیسی امنگ نیشن کالڈ انٹرنیشنلزم. تو یہ چیز ہے. اب ہم نیکسٹ سلائیڈ میں دیکھتے ہیں کہ گلوبلائزیشن، نیشنلزم اور انٹرنیشنلزم کے درمیان کیا فرق ہے. پہلی تو میں چیز یہاں پر واضح کر دوں کہ گلوبلائزیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے. گلوبلائزیشن کا مطلب ہے کہ موومنٹ آف پیپل، فریلی موومنٹ آف پیپل، آئیڈیاز، گولز، سروسز وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ ایزیلی موو کر سکیں، اس کو ہم گلوبلائزیشن کہتے ہیں. لیکن یہاں پر سب سے امپورٹنٹ کانسیپٹ جو ہے وہ ان سب کے درمیان سمجھنے کا جو ہے وہ یہ ہے کہ گلوبلائزیشن کا کانسیپٹ جو ہے وہ اسٹیٹ لیول پر نہیں ہے، یہ پرائیویٹ کانسیپٹ ہے. میں نے اس کے اوپر ویسے لیکچر بھی گلوبلائزیشن کے اوپر بنایا ہوا ہے، ڈیٹیل میں میرا لیکچر بھی پڑا ہوا ہے اس کے اوپر.
تو گلوبلائزیشن کا مطلب ہے کہ موومنٹ آف پیپل، موومنٹ آف آئیڈیاز، موومنٹ آف سروسز فریلی آن دا پرائیویٹ لیول. بٹ جو انٹرنیشنلزم کا کانسیپٹ ہے یہ اسٹیٹ لیول کا ہے. اس میں بھی آپ جو ہے موومنٹ آف پیپل کر سکتے ہیں، موومنٹ آف پیپل آپ کر سکتے ہیں، اور بھی آپ بہت سارے کام کر سکتے ہیں، لیکن کانسیپٹ کیا ہے؟ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ لیول کا کانسیپٹ ہے. اس میں جو ہے وہ پرائیویٹ کانسیپٹ نہیں ہے. اس کے بعد نیشنلزم آ جاتا ہے کہ نیشنلزم کیا چیز ہے. نیشنلزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی قوم جو کسی چیز کے اوپر بنی ہوئی ہے وہ، بلکہ میں آپ کو اس کی ڈیفینیشن بتاتا ہوں. نیشن کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ نیشن کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ گروپ آف پیپل، کہ لوگوں کا گروہ کسی خاص ویلیو کی بنیاد پر اکٹھے ہو جائیں اور وہ یہ طے کریں کہ وہ مستقبل میں چل کر اس کی بنیاد کے اوپر اکٹھے رہیں گے. جیسے پاکستان کی میں مثال دیتا ہوں کہ پاکستان کا مطلب جو ہے وہ لا الہ ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ، یعنی کہ ہمارے جو بننے کی چیز تھی وہ، ہماری آئیڈیالوجی تھی وہ اسلام کی. اگر دنیا کا کوئی ملک جو ہے وہ کسی کلچر کی بنیاد پر بنتا ہے، کوئی لینگویج کی بنیاد پر بنتا ہے، جرمن ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری جرمن لینگویج ہے، ہم اس بنیاد پر اکٹھے رہیں گے، اور وہ اس بنیاد کے اوپر، یعنی کہ وہ اس لینگویج کے اوپر دنیا کے دوسرے ممالک سے خود کو سپیریئر فیل کریں. دیٹ از کالڈ نیشنلزم. یہ نیشنلزم کہلائے گی. سو گلوبلائزیشن جو ہے وہ اس کا اور انٹرنیشنلزم کے درمیان کا صرف جو فنڈامنٹل ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ گلوبلائزیشن پرائیویٹ لیول پر ہوتی ہے اور انٹرنیشنلزم جو ہے وہ اسٹیٹ لیول کے اوپر ہوتی ہے. اور نیشنلزم انٹرنیشنلزم کے اپوزٹ ہے. اپنے آپ کو سپیریورٹی فیل کرنا، دنیا میں جو ہے وہ ڈفرینسز کریٹ کرنا، کلاس ڈفرینسز، لینگویج ڈفرینسز اینڈ مینی ادر ڈفرینسز. بٹ نیشنلزم از اپوز ٹو اٹ. اس کا جو ہے وہ الٹ ہے، اپوزٹ ٹو اٹ. اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنلزم کی ٹائپ کون کون سی ہیں. انٹرنیشنلزم کی پہلی ٹائپ جو ہے وہ ہے لبرل انٹرنیشنلزم. اب لبرل انٹرنیشنلزم کس کو کہتے ہیں؟ لبرل کا ویسے تو بیسیکلی مطلب ہوتا ہے آزاد، لیکن میں آپ اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ، یہ ڈیفینیشن میں آپ کو اس کا نام بتاتا ہوں. جس شخص نے یہ ڈیفینیشن دی ہے اس کا نام ہے ہیلیڈے. یہ تینوں ڈیفینیشن اسی کی ہی دی ہوئی ہیں، ہیلیڈے کی. تو لبرل انٹرنیشنلزم والے کہتے ہیں کہ آپ نے دنیا میں اگر کامن گول اچیو کرنے ہیں تو آپ کو قوموں کے درمیان جو ہے وہ اسٹیٹ کے درمیان کوآپریشن چاہیے. اس کے بعد اسٹیٹ کے درمیان کوآپریشن چاہیے. اس کی اگزامپل میں دے دیتا ہوں، یونائٹڈ نیشنز کی ہے، G8 ہے جس میں پاکستان شامل ہے، کہ آپ چاہتے ہیں کہ مختلف اسٹیٹس ہیں، پاکستان ہے، ترکی ہے، ایران ہے، آپ ان کے درمیان ان اسٹیٹ لیول کے اوپر اگر آپ کوآپریشن چاہیے تو آپ کو لبرل انٹرنیشنلزم چاہیے. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ریولوشنری انٹرنیشنلزم کیا چیز ہوتی ہے. ریولوشنری انٹرنیشنلزم یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی ریاست کے اندر اگر کوئی کانفلکٹ سٹارٹ ہو گیا ہے تو اس کانفلکٹ کو انٹرنیشنل فیکٹر سے اور الائنسز سے دور کیا جا سکتا ہے. جیسے ابھی میں آپ کو کرنٹ اگزامپل دیتا ہوں کہ یمن میں وار چل رہی ہے، اس کے سپورٹر بھی ہیں، اس کے اندر پروٹیسٹ کرنے والے بھی ہیں، تو اس کو انٹرنیشنل فیکٹر سے آپ اس کو سولو کر سکتے ہیں. اس انٹرنیشنل فیکٹر میں سولو کرنے کے لیے آپ کو امریکہ مل جائے گا، رشیا مل جائے گا، کنگڈم آف سعودی عربیہ مل جائے گا، ایران مل جائے گا. یہ چیز ہے، یعنی کہ ریولوشنری انٹرنیشنلزم ایک ایسی ٹائپ ہے انٹرنیشنلزم کی کہ آپ کی ریاست کے اگر درمیان کوئی تنازعات کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کو سولو کرنے کا جو کرائٹیریا ہے وہ انٹرنیشنل پاورز کا یا انٹرنیشنل فیکٹر کا ہوتا ہے، جس میں یونائٹڈ نیشن کود جائے گا مسئلہ سولو کرنے کے لیے. جیسے پاکستان انڈیا کی وار ہوئی 1948 کے اندر، تو اس میں اس کو وار کو سٹاپ کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنا کردار ادا کیا یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن نے. تو دس از کالڈ ریولوشنری انٹرنیشنلزم. ہیجمونک انٹرنیشنلزم سے کیا مراد ہوتا ہے، جو اس کی تھرڈ اور لاسٹ ٹائپ ہے. ہیجمونک انٹرنیشنلزم سے مراد یہ ہے، ہیجمونک کا مطلب ہوتا ہے بالادستی قائم کرنا، اپنے آپ کو سپیریئر کرنا کسی چیز کے اوپر. تو اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا اس وقت جو ہے وہ انٹیگریٹ ہو رہی ہے ان ایکول ٹرم کے اوپر ود دا ڈومیننس آف ون اسٹیٹ اوور ادر. میں اس کو مزید آپ کو آسان لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں کہ ہیجمونک کا کیا مطلب ہوتا ہے.
ہیجمونی کا مطلب یہ ہے کہ ایک اسٹیٹ دوسری اسٹیٹ کے اوپر اپنی بالادستی قائم کر لیتی ہے کسی اسپیسیفک ان ایکول ٹرم کی بنیاد پر. جیسے کہ میں آپ کو اس کی مثال دے دیتا ہوں. جو کشمیر ہے ہمارا، انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے، اس کو ہم انڈین آکوپائڈ کشمیر کہتے ہیں. اب وہاں پر انڈیا نے اپنی ہیجمنی قائم کی ہوئی. انڈیا بھی ایک اسٹیٹ ہے، اپنی اس نے اس کے اوپر ہیجمنی قائم کر دی ہے ان ایکول ٹرم کے اوپر. یعنی کہ کوئی ایکول ٹرم نہیں ہے ان کے پاس، لیکن انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ بالادستی قائم کر دی ہے. تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے جب آپ کسی کے اوپر اپنی بالادستی قائم کرتے ہیں؟ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ہے وہ اسٹیٹ مزید اسٹرانگ ہو جاتی ہے. اور یہ ہوتا کیسے ہے؟ ہیجمونک انٹرنیشنلزم ہوتی کیسے ہے؟ ہیجمونک انٹرنیشنلزم کا ہونے کا کرائٹیریا صرف اور صرف انویژن ہے. جیسے کہ رشیا جو ہے وہ سوویت یونین، اس زمانے میں سوویت یونین تھا، رشیا جو ہے وہ بنا. تو اس زمانے میں اس نے انویژن کی، اپنی ہیجمونک انٹرنیشنلزم قائم کرنے کی کوشش کی افغانستان کے اوپر، اور یہ پاکستان میں گوادر تک آنا چاہتے تھے، وارم واٹر تک. یہ چیز تھی. اس کے بعد ہم لاسٹ میں دیکھتے ہیں کہ دنیا میں انٹرنیشنلزم میں گلوبل ایشوز کون سے ہیں. اچھا، میں آپ کو گلوبل ایشو کی ڈیفینیشن بتاتا ہوں کہ گلوبل ایشو کی ڈیفینیشن کیا ہے. ڈیفینیشن آف گلوبل ایشو ہے کیا چیز؟ گلوبل ایشو کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ ایسا ایشو جس کی ہیٹ آپ پوری دنیا میں فیل کریں، دیٹ از آلسو کالڈ گلوبل ایشو. یعنی کہ اگر کوئی ایک ایسا ایشو ہے جو نہ صرف پاکستان میں ملے گا آپ کو، نہ چائنا میں، بلکہ اس کا مسئلہ آپ کو پوری دنیا میں ملے گا، پوری دنیا میں اس کی ہیٹ آپ فیل کریں گے. جیسے کہ میں آپ کو ٹیرورزم کی مثال دیتا ہوں کہ ٹیرورزم کا ایشو نہ صرف پاکستان میں ہے، انڈیا میں ہے، افغانستان میں ہے، چائنا میں ہے، بلکہ آل اوور دا ورلڈ یہ ایشو چل رہا ہے. اس کے علاوہ پھر انرجی کرائسس کا ایشو ہے، وہ پوری دنیا میں ہی ہے. پھر گلوبل وارمنگ کا ایشو پوری دنیا میں ہے. پاورٹی کا ایشو پوری دنیا میں ہے، نہ صرف پاکستان انڈیا میں، بلکہ امریکہ میں بھی پاورٹی کا ایشو ہے. میں وہاں کے لوگوں سے اکثر ڈسکس کرتا رہتا ہوں. میں بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم جن ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ سو مچ بیٹر ہے. وہاں کے لوگ بہت ڈیفیکلٹ اور مشین لائف زندگی گزار رہے ہیں. وہاں کی میں خاتون سے ڈسکس کر رہا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم 37% ٹیکس دیتے ہیں، جو کہ صرف ہم سود کی مد میں، انٹرسٹ کی مد میں دیتے ہیں، جو کہ ہم سے فیڈرل ریزرو جو ہے، جو کہ 1913 میں ایک بینک بنا، وہ ریسیو کرتا ہے ہم سے. ہمیں کرنسی، پیپر کرنسی چھاپنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ سود دینا پڑتا ہے، انٹرسٹ دینا پڑتا ہے. تو یہ ایشو پوری دنیا میں ہے، پاورٹی کا، ٹیرورزم کا، گلوبل وارمنگ کا، انرجی کرائسس کا. یہ تھا ڈیفینیشن، میں نے آپ کو اس کی بتائی. اس کے بعد اس کے پیچھے جو ہے وہ موٹیو کون کون سے ہیں انٹرنیشنلزم کے. وہی موٹیو ہیں جو کہ میں نے آپ کو پہلے بتائے تھے، لیکن یہ کامنلی بھی یہی بتائے جاتے ہیں. وہ ان ڈیفینیشن والوں کا نظریہ تھا، یہ کامن ہے. تو سیلف ڈٹرمینیشن ہونی چاہیے کہ اگر جو اسٹیٹس جو ہے وہ حق خود ارادیت کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو سیلف ڈٹرمینیشن ملنا چاہیے. ہیومن رائٹ کا کانسیپٹ لوگوں کو ہونا چاہیے. سٹیزن رائٹ کا کانسیپٹ گلوبلی ہونا چاہیے. پیس اینڈ سیکورٹی دنیا میں ہونی چاہیے. اکانومک اسٹیبلٹی ہونی چاہیے. یہ لیکچر تھا ہمارا اس کے اوپر، انٹرنیشنلزم کے اوپر. میں اس کو ایک بار رپیٹ کر دیتا ہوں کہ ہم نے کیا چیزیں ڈسکس کی ہیں. تو اس میں سب سے پہلے میں نے آپ کو ہسٹری بتائی. اس کے بعد میں نے آپ کو ویریس ڈیفینیشنز بتائیں، جس میں 4 to 5 ڈیفینیشنز میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی. اس کے بعد میں نے آپ کو گلوبلائزیشن کے درمیان فرق بتایا، نیشنلزم کے درمیان فرق بتایا، انٹرنیشنلزم کے درمیان فرق بتایا. پھر اس کے بعد میں نے آپ کو اس کی ٹائپ بتائی، ہیجمونک انٹرنیشنلزم، ریولیوشنری انٹرنیشنلزم، لبرل انٹرنیشنلزم بتائی. پھر گلوبل ایشوز بتائے میں نے آپ کو. پھر اس کے پیچھے ایجنڈا کیا ہے، موٹیو بیہائنڈ انٹرنیشنلزم، یہ چیزیں تھیں. تو اور لاسٹ میں جو ہے وہ آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے جو ہے وہ وقت نکالا اس کو سننے کے لیے. اللہ حافظ.